میری ایک چچیری بہن کی شادی ہوئی ہے جسونت نگر، اٹاوا سے تھوڑی دور ہے، اور وہ وہاں ایک بھی اہل حدیث نہیں ہے، ٹوٹل پورے لوگ ٹی ٹی ایس کی فل فارم آپ جانتے ہی ہوں گے، بتانے کی ضرورت نہیں، ارے بتا دیتا ہوں کسی کے باپ کا کیا جا رہا ہے، ٹناٹن سنی۔ تو ایک بار وہاں کوئی گمی ہو گئی تو میں نے زور دیا گھر والوں نے کہ جاؤ بیٹا چلے جاؤ وہاں، دور کے رشتے تمہاری بہنی لگتی ہے وہ، چلے جاؤ۔ میں گیا، میں نے کہا چلو جانے میں کیا عیادت اس میں جانے میں کوئی دقت نہیں ہے، چلا گیا میں۔ گیا تو کیا دیکھا ہوں، وہاں ایک اونچی پگڑی باندھے، لمبا چوڑا موٹا تازہ ایک مولوی پہلے سے لیٹا ہوا ہے، براجمان ہے۔ تو ہم جا کے اپنے بہن کے یہاں بیٹھ گئے، وہ پانی وانی چائے وائے بنا کے لانے لگی، اور ہم دوسرے ڈریس میں تھے، ٹوپی اوپی نہیں پہنے ہوئے تھے۔ بہت دیر تک وہ جانے کیا اگربتی جلا رہا تھا اور یہ سب کچھ جل رہا تھا، وہاں پر پتہ نہیں بہت سی خرافاتیں ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنی چچیری بہن سے کہا یہ کیا ہے؟ کہا سب کرتے ہیں، اب ہمارے گھر والوں نے کر دیا یہاں رشتہ، تو اب کیا کریں، پھنس گئے تو پھنس ہی گئے۔ تو ہم نے کہا یہ کون ہے یہ موٹا آدمی جو بیٹھا ہوا ہے؟ تو کہا ارے یہ یہاں کا سب سے بڑا مولوی ہے، میں نام نہیں لوں گا، وہ بہت مبارک مولوی ہے، اس کا نام لینے سے پہلے ہمیں وضو بنانا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں چپ تھا، خاموش بیٹھا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا ایسا ہے، میری بہن سے، ایسا ہے کہ اس مرنے والے کے جتنے بھی کپڑے ہیں، نئے پرانے، گھڑی وڑی جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزیں پیک کر کے ہمیں دے دو۔ تو کچھ چیزیں جو پرانی تھی وہ دے دیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عورتیں بھی رکھنا چاہتی ہیں نشانی کے طور پہ، بھائی ابھی نہیں ہم کیوں دیں آپ کو؟ تو کہتا سب دو۔ بہن نے کہا بھائی میں یہ سب نہیں دے سکتی۔ تو کہا کہ نہیں دو گے تو قیامت کے دن یہ آدمی ننگا اٹھے گا۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز، میں نے دور سے ہی بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا مولانا صاحب آپ کیا کپڑے پہن کر اٹھیں گے؟ کون بدتمیز؟ میں نے کہا بھائی حدیث میں تو آتا قیامت کے دن سبھی ننگے اٹھیں گے، اور میں نے وہ حدیث پڑھ دی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حشر الناس یوم القیامت حفاتن عوراتن غرلا، قیامت کے دن ہر آدمی ننگے پیر، ننگے جسم، غیر مختون، اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا، غیر ختنہ، اس حال میں اٹھے گا، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ ہم نے کہا وہاں تو سب ننگے اٹھیں گے، تم بھی اور ہم بھی، مرد بھی اور عورتیں بھی، تم کیا کپڑے پہن کر اٹھو گے؟ میری بہن سے کہتا یہ کون ہے؟ میری بہن نے کہا رے مولانا صاحب یہ ہمارے بھائی ہیں، رشتے میں بھائی لگتے ہیں، اور مولانا جرجیز ہیں۔ اب یہی مولانا جرجیز ہے؟ ہاں، تم اس کی بہن ہو؟ قسم خدا کی اٹھا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گیا، کہتا ہم قبول ہی نہیں کر سکتے یہ۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے کہا مولانا صاحب جو اب تک کھا چکے ہو، پیٹ میں پہنچ چکا، وہ کیسے نکالو گے؟ جو کھا چکے ہو، جو ابھی تک ٹھوس لیا ہے، اپنے پیٹ میں بھر لیا ہے، 2 گھنٹے سے بیٹھ کر یہاں، وہ اب کیا کرو گے؟ اب وہ بہن کے جتنے رشتہ دار تھے وہ اس گھر کے سب ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے، تم آئے اور ہمارے مولانا صاحب کو آپ نے بھگوا دیا ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا، بتائیے ہیں؟ تو ہم نے کہا بھائی میں نے کوئی غلط بات تھوڑی بولی ہے، میں نے یہ کہا کہ آپ کیا کپڑے پہن کر اٹھیں گے؟ آپ لوگ سوال نہیں کرتے اپنے مولویوں سے، یہی سب سے بڑی کمی ہے۔ اب میری چچیری بہن وہ میرا ساتھ دینے لگی، بس وہی اکیلی ساتھ دے رہی تھی، بقیہ تو وہ سب ایک طرف تھے۔ میں نے موقع کی نزاکت کو سمجھا، میں نے کہا جلدی سے یہاں نکل جاؤ، وہی اچھا ہے۔ تو میرے بھائیوں تھوڑی دیر بیٹھا اور اس کے بعد میں ہم چلے آئے۔ میرے بتانا یہ میرا مقصد ہے کہ مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتی ہے یہ قوم، مرنے کے بعد بھی۔ نبی اکرم نے معاشرے کو پاک و صاف کر دیا، اس بچی تک سے کہہ دیا کہ وہ چیز پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھی یہ چھوڑ دو۔ یہ عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، یہ عقیدے کی۔ میں کہیں بھی بھاگ جاؤں، کتنی دور چلا جاؤں، لیکن آؤں گا وہیں جہاں پر میں نے بات چھوڑی تھی۔
یہ بری عادت سمجھ لو یا اچھی عادت سمجھ لو، جو بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس طریقے سے معاشرے کو پاک و صاف کیا۔ عرب کی سرزمین پر یہ حال تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ میرے بھائیوں کی جو عورت بیوہ ہو جاتی تھی اس کا نکاح نہیں ہوتا تھا، نکاح نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے 25 سال کی عمر میں، جبکہ ابھی نبی بھی نہیں بنے تھے، 40 سال کی عورت خدیجہ سے شادی کی۔ اور خدیجہ کون تھی؟ بیوہ۔ ان کے 2 شوہر انتقال کر چکے تھے۔ خدیجہ نے کہا تھا کہ اب میں شادی نہیں کروں گی، اس لیے کہ میں جس سے شادی کرتی ہوں میرا پتی مر جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی امانت داری دیکھ کر 25 سال کی عمر میں جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ مال لے کر ملک شام میں بیچنے جاتے تھے اور پروفٹ بہت ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری پروفٹ جتنا کمایا بزنس میں وہ سب خدیجہ کو دے دیتے تھے، اور خدیجہ اس میں پرسنٹیج کے حساب سے اللہ کے رسول کو اجرت اور مزدوری دیتی تھی۔ یہ امانت داری، یہ ایمانداری دیکھی تو حضرت خدیجہ رہ نہیں پائیں، اور انہوں نے اپنی لونڈی کے ذریعے محمد رسول اللہ تک خبر پہنچائی کہ خدیجہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں، کیا آپ نکاح کریں گے؟ خدیجہ نے ایمانداری دیکھی۔ اور میری قوم کی بیٹیوں، تم کیا دیکھتی ہو؟ واٹس ایپ پہ کوئی مسکرا کے بول دے تم کہتی ہو بہت اچھا، میسنجر پہ کوئی اتنی جلدی بھروسہ کر لیتی ہو، تم کچھ نہیں دیکھتی ہو کہ اس کا خاندان کیسا، اس کا گھر کیسا، اس کا مکان کیسا، اس کی عادت کیسی، اس کے رشتہ دار کیسے۔ سوشل میڈیا اتنی خطرناک چیز ہے کہ دیکھ نہیں رہی ہو، پاکستان سے بھی 4 بچوں کی اماں بھاگ کے چلی آئی اور کس چھوارے کے پاس آئی، اس کو پتہ نہیں کیا دکھائی دیا اس میں، دیکھ لو اس چھچوندر میں کیا دکھائی دیا اس کو۔ یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے، سوشل میڈیا کا کمال۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا دیکھا؟ ایمانداری۔ 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خدیجہ سے آپ نے نکاح کیا، اور پھر جب آپ کی بیوی خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد میں آپ نے جتنی بھی شادیاں کی آپ تعجب کریں گے، وہ شادیاں آپ نے جو کی یا تو بیوہ سے یا طلاق شدہ عورت سے۔ آپ کی صرف ایک بیوی کنواری تھی بس، جس کا نام تھا عائشہ۔ عائشہ کے علاوہ جتنی بھی بیویاں تھیں، حفصہ جو عمر کی بیٹی تھی، ان کا شوہر خنیس جنگ بدر میں زخمی ہو گئے تھے اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لا سکے، انتقال کر گئے۔ تو آپ نے خنیس کی بیوی عمر کی بیٹی حفصہ سے نکاح کیا، وہ بیوہ تھی۔ آپ نے صفیہ سے نکاح کیا، وہ بھی میرے بھائیوں ایک جنگ میں گرفتار کر کے لائی گئی، قیدی بن کر لائی گئی، حصے میں نبی کی آئی، لونڈی بنی، آپ نے آزاد کر دیا، پھر اس کے بعد میں آپ نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ حضرت صفیہ سے آپ نے نکاح کیا۔ خدیجہ کے علاوہ میمونہ، وہ بھی آپ کی بیوی جو تھی وہ بیوہ۔ یہ آپ نے جتنے بھی نکاح کیے یا تو بیوہ سے یا مطلقہ جن سے طلاق ہو چکی تھی، جن کی طلاق ہو چکی تھی۔ تو آپ نے یہ رسم بھی ختم کی کہ لوگوں، جو عورت کا شوہر مر جائے وہ عورت منحوس نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب جو بھی اس سے شادی کرے گا وہ آدمی مر جائے گا یا یہ اس کو ڈس لے گی۔ آپ نے اس بری رسم کو ختم کرنے کے لیے خود آپ نے حضرت خدیجہ سے پہلے نکاح کیا، پھر آپ نے صفیہ سے کیا، حفصہ سے کیا، میمونہ سے کیا، آپ نے یہ نکاح بھی کیے۔ ایک اور رسم تھی عرب کے اندر، وہ رسم کیا تھی؟ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو اپنی بہو سمجھنا۔ جیسے ہم نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، ہے نہیں میرا بیٹا، لیکن اپنا بیٹا اس کو ہم نے بیٹا مان لیا، چلو یہ میرا بیٹا ہے، ہم اس کو کھلا رہے، ہم اس کو پلا رہے، ہم اس کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اب اس کی شادی بھی ہم نے کرائی، اب اس کی بیوی کو ہم اپنی بہو سمجھ رہے ہیں۔ اور عرب کا یہ عقیدہ تھا رسم کہ اس سے شادی نہیں کر سکتا ہے اس لڑکے کا منہ بولا باپ۔
زینب کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ سے کرایا تھا. جانتے ہیں نا زید جو حضرت خدیجہ کے غلام تھے, اور جب اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ سے شادی کی تو حضرت خدیجہ نے زید کو اللہ کے نبی کو دے دیا. اور زید اللہ کے نبی کے اتنے قریب تھے کہ جب زید کے باپ اور چچا زید کو لینے آئے, کہا اللہ کے نبی میرا بیٹا آپ کے پاس ہے. آپ نے کہا کون؟ کہا زید, ہم اس کو لینے آئے. آپ منہ کھولیے, آپ کو کتنا پیسہ چاہیے, ہم پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن میرا بیٹا مجھے دے دو. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, آپ کا بیٹا اگر ہے اور آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے اور آپ کو اگر پہچان لیتا ہے تو میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, میری طرف سے کوئی بندش نہیں ہوگی. آپ نے بلایا زید ادھر آؤ. زید آئے. آپ نے کہا یہ پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ زید نے کہا یہ میرے باپ ہیں, یہ میرے چچا ہیں. اللہ کے نبی نے کہا تم پہچانتے ہو؟ کہاں یہ تمہارے باپ ہیں؟ ہاں. یہ تمہارے چچا ہیں؟ کہاں. آپ نے کہا زید یہ دونوں تمہیں لینے آئے ہیں اور میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. یہ بیچارے پوری تم گرفتار کر لیے گئے یا قید کر دیے گئے یا پکڑے گئے یا اغوا کر لیے گئے, اور کئی سالوں سے تمہارے ماں باپ پریشان تھے, آج تمہیں لینے آئے ہیں, میں تمہیں ان کے حوالے کر رہا ہوں, تم جا سکتے ہو, تم اپنے ماں باپ کے پاس, اپنے چچا, اپنے رشتہ داروں میں جا سکتے ہو. زید رونے لگے. اللہ کے نبی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. تب باپ نے کہا بیٹا تو غلام بن کر رہے گا, میں تجھے آزاد کرانے آیا, میں لینے آیا, اور تو کہہ رہا ہے کہ میں محمد کے پاس رہوں گا. تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے. اس نے اپنے باپ سے کہا میرے ابو محمد کے پاس میں غلام بن کر نہیں, گھر کا مالک بن کر رہتا ہوں, جو چاہتا ہوں کھاتا ہوں, جو مرضی آتی ہے کام کرتا ہوں, جو مرضی آتی ہے نہیں کرتا ہوں, جہاں جانا چاہتا ہوں جاتا ہوں. محمد رسول اللہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح رکھتے ہیں, اپنے غلام کی طرح نہیں. جب بیٹے نے جانے سے انکار کر دیا زید نے, تب باپ خوشی خوشی چلے گئے. اگر ہمارے گھر سے بھی زیادہ پیار تجھے اس گھر میں مل رہا ہے تو بیٹے ہم تجھے نہیں لے جا سکتے, رہو تم یہاں. ہنستے ہوئے گئے, آئے تھے روتے ہوئے, ہنستے ہوئے گئے کہ میرا بیٹا یہاں خوش ہے. اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا کہ زید اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں گیا میری محبت دیکھ کر, تو زید کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ میں لے گئے, اور خانہ کعبہ میں لے جا کر لوگوں میں اعلان کیا, لوگوں سن لو یہ زید آج کے بعد میرا بیٹا ہے, محمد کی وراثت میں اس کا بھی حق ہے, یعنی میری جب وراثت تقسیم ہوگی تو اس میں میرے بیٹے کو بھی حصہ ملے گا. جب یہ کہا تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی, اور اس میں فرما دیا نہیں, آپ کے بیٹا کہہ دینے سے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو جائے گا, اس کا باپ وہی کہلائے گا جو اس کا باپ ہے. آپ اس کی خدمت کر سکتے ہیں, اس کو اپنے گھر میں پال سکتے ہیں, پوس سکتے ہیں, بڑا کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کے باپ نہیں بن سکتے ہیں. اللہ نے منع کر دیا. پھر اللہ کے نبی نے زید کا نکاح زینب سے کرا دیا. زینب میں اور زید میں زیادہ دن تک نب نہ پائی, دونوں میں کھٹاس ہو گئی, اور حضرت زینب نے طلاق لے لی زید سے. حضرت زینب نے زید سے طلاق لے لی. جب زینب نے زید سے طلاق لے لی تو اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی کہ اس وقت منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کوئی آدمی شادی نہیں کرتا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے تو عرب کے اندر یہ دستور باقی رہے گا, لوگ منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح سمجھیں گے اور اس کی بیوی کو سگی بہو کی طرح سمجھیں گے. اس رسم کو توڑو. اللہ کے رسول نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے زید کے طلاق دینے کے بعد زید کی بیوی زینب سے نکاح کر لیا اور زینب کو اپنے نکاح میں لے لیا. آپ نے ایسا کر کے اس رسم کو توڑا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو اگر منہ بولا بیٹا طلاق دے دے تو اس کا باپ اس لڑکی سے, اس عورت سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کا سگا بیٹا نہیں ہے. عرب کے اندر یہ دستور تھا, آپ نے اس رسم کو بھی ختم کیا. کتنا اندھیرا تھا, کتنی برائیاں تھی عرب کی سرزمین پر میرے بھائیوں, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ان سب کو آپ نے ختم کیا. شوہر اور بیوی کے درمیان میں نے جو بتایا وہی حال, رکھنا چاہتا رکھتا, جب چاہتا تب طلاق دے دیتا.